نواب آف کالا باغ سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین ممدوٹ اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ الیکشن لڑ کر اسمبلی پہنچ گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بیرون ملک جاتے ہوئے اسکندر مرزا سے کہہ گئے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو نواب صاحب نے کہا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی۔ انہوں نے قبول کر لی۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا، کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے سامنے جواب دے تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے، صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا، یہ جگہ ملٹری سیکٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، یہ جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کرتے۔ خاندانی پس منظر ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے سوال کیا تو کہا، ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے وقت بھی شجرا دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار پی ایم اے کے کیڈٹس کے انتخاب پر اسی قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عسکری قیادت کا معیار کمزور ہو جائے گا۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا، یہ ان کی بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہے۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ نواب صاحب کی مدد کے طلبگار بھی ہوئے، لیکن ان کے بارے میں نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سن 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہ تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹیں اور اپنے نام آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے، براہ راست احکام جاری کرتے اور ان احکامات پر ہونے والی پیش رفت سے ذاتی طور پر آگاہ رہتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کیا کرتے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ وہ کہا کرتے، یہ باتیں مجھے میرا جن بتاتا ہے۔ ایک بار جنرل شیر علی ہیلی کاپٹر میں جنگی علاقے کا دورہ کر رہے تھے کہ زمین پر انہیں ایک سویلین کو فوجیوں کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے یہ بسکٹ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے فوجیوں کے لیے تیار کروائے تھے۔ جنرل شیر علی یہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قوم کو آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں۔ اسی جنگ کے دوران ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا کہ حفاظت کے پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جوانوں کو محاذ پر بھیج کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے، جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کھڑا ہوا تو کچھ دیر بعد وہ ہال میں آئے، وہاں موجود واحد کرسی پر بیٹھ کر کہا، لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زائد پر فروخت کی
تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار سیکیورٹی کے بغیر وہ بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کوئی تاجر مقررہ نرخ سے زائد پر گندم فروخت کر رہا ہے۔ اسے کہا کہ تم شاید سمجھتے ہو کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے۔ میری مونچھ کو تو آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس کے بعد پورے صوبے میں ایسی کوئی شکایت نہ آئی۔ نواب صاحب کے زمانے کے لوگ اب بھی الف لیلوی داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں کہ جب شام ڈھلے ان کے خاندان کی خواتین گھروں سے نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈھنڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم عدولی کرنے والوں کی کھال تک کھنچوائی جاتی تھی۔ لوگوں کو بورڈ والے بنگلے کی رونقیں بھی اب تک یاد ہیں، جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے۔ اس دوران ان کے مصاحبین اور کارندے حسب مرتبہ خاموش بیٹھے یا کھڑے رہا کرتے۔ ضرورت مند براہ راست سوال نہ کرتے، ان کے کارندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیتے۔ نواب صاحب سمجھ جاتے، مسکراتے اور کسی کو اشارہ کرتے کہ اس کا منہ بند کراؤ۔ سوالی کا گھر دانوں سے بھر جاتا۔ اب وہ باتیں کہانیاں بن چکی، خواب و خیال ہو گئے۔ بھیگے بادام اور گاجریں، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کا صبح کا ناشتہ ہوا کرتا تھا۔ 26 نومبر 1967 کی صبح بھی نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ سجی سجائی ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے، ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ اس روز کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں، وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب صاحب کے بورڈ والے بنگلے میں، جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، سکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، گزشتہ کئی روز سے کشیدگی کے آثار واضح تھے۔ اس کشیدگی کا پتہ بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں پر بھی عیاں تھا۔ نواب صاحب کے 2 بیٹوں نواب زادہ مظفر خان اور نواب زادہ اسد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اس کشیدگی کا تسلسل تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے بعد فائرنگ کی۔ اوئے کی پے کریں دیو، ارے کیا کر رہے ہو؟ خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب زادہ مظفر نے انہیں بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹخا اور کہا، کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ کمرے سے نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان کے در پہ ہو گئے؟ اس حوالے سے نواب صاحب کے بڑے بیٹے نے واقعے کے کافی عرصے بعد بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی نواب زادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا، جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقوعہ کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے نواب صاحب نے فائرنگ کی۔ ایک گولی انہیں یعنی نواب زادہ اسد کے بازو میں لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نواب زادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں۔ نہایت قریب سے چلائی گئی بریٹا پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئی۔ نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں ضلع میاں والی میں جبر کی فضا قائم ہو گئی اور نواب زادگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا۔
مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو انہیں علاقے کی صورتحال اچھی نہ لگی۔ روایت کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کے بجائے براہ راست اپنے پوتوں کے نام کر دیں گے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ یہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔